بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مذاق وہ ہوتا ہے جس میں دونوں ہنس رہے ہوں، کہنے والا بھی سننے والا بھی۔ اگر ایک ہنس رہا اور ایک کو تکلیف ہو رہی ہے تو وہ مذاق نہیں طنز ہوتا ہے۔ سمجھدار انسان دوسرے کی غلطیوں سے سیکھتا ہے، اور ہم دوسروں کی غلطیاں سنبھال کر رکھتے ہیں تاکہ ضرورت کے وقت اپنی غلطیوں کے دفاع کے لیے استعمال کر سکیں۔ انسان کی فطرت بھی عجیب ہے، وہ تنقید جیسی سچائی پر ناراض ہوتا ہے اور خوشامد جیسے دھوکے پر خوش ہوتا ہے۔ بات اچھی ہو تو کانوں کے حوالے کر دو، ورنہ ہر بات ہواؤں کے حوالے کر دو۔ شفا تو ہر وقت مانگنی چاہیے، صرف بیماریوں سے نہیں، حد سے بڑھی ہوئی خواہشات سے، کسی کے خلاف پیدا ہونے والے بغض اور حسد سے، دل کو گرد آلود کر دینے والی سوچوں سے، ذہنی سکون چھین لینے والے انسانوں سے۔ جب تم پر مشکلات کا اضافہ ہو جائے تو استغفار کی مقدار کو بڑھا دو۔ رشتے بہت انمول اور گھنے درختوں کی طرح ہوتے ہیں، اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر خود کو ان سے محروم نہ کریں، ان کی حفاظت کریں، چاہے یہ رشتے خون کے ہوں، دوستی کے یا پھر احساس کے۔ درد تو وہ ہوتا ہے جو ہمیں دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر محسوس ہو، ورنہ اپنا درد تو جانور بھی محسوس کرتے ہیں۔ دنیا وہ ٹرین ہے جس کے ہر مسافر کی منزل موت ہے۔ کمانے کی سب سے بہترین چیز عزت ہے، اور خرچ کرنے کی سب سے بہترین چیز علم ہے۔ خلوت و تنہائی کی دو حالتیں ہیں، ایک تباہی، ایک نجات۔ انسان کی اصل حقیقت اس وقت سامنے آتی ہے جب وہ تنہائی میں ہوتا ہے، کیونکہ وہاں نہ کوئی دیکھنے والا ہوتا ہے اور نہ کوئی داد دینے والا۔ یہی خلوت دو رخ رکھتی ہے، ایک وہ خلوت جس میں اللہ کے احکامات پامال کیے جائیں۔ یہ وہ حالت ہے جب انسان لوگوں کی نظروں سے بچ کر گناہ کرتا ہے، اسے یقین ہوتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، حالانکہ اللہ ہر چیز کا نگران ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے آئیں گے جن کے پاس پہاڑوں جتنیاں نیکیاں ہوں گی، مگر وہ سب بکھر جائیں گی۔ علماء نے اس کی ایک بڑی وجہ یہ بیان کی ہے کہ وہ لوگ چھپ کر گناہ کیا کرتے تھے اور نیکیاں ریاکاری یا دنیاوی شہرت کے لیے کرتے تھے، نتیجہ سب کچھ ضائع۔ تنہائی میں گناہ چھپا نہیں رہتا، اللہ کے ہاں سب ریکارڈ ہوتا ہے۔ گناہ سے بچنے کا اصل امتحان تنہائی میں ہی ہوتا ہے۔ اگر گناہ پر شرم نہ آئے تو ایمان خطرے میں ہے۔ دوسری وہ خلوت ہے جس میں اللہ کی یاد میں آنسو بہہ جائیں۔ یہ وہ مبارک لمحے ہوتے ہیں جب کوئی بندہ رات کی تنہائی میں سب سے چھپ کر صرف اللہ کے حضور بیٹھتا ہے اور اس کے ذکر، اس کی محبت یا اپنے گناہوں کے احساس سے آنسو بہاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 قسم کے افراد ہوں گے جنہیں قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان میں ایک وہ شخص بھی ہے جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں۔ جو شخص اللہ سے تنہائی میں ڈرتا ہے، اللہ قیامت میں اسے سب کے سامنے عزت دے گا۔ ایسے آنسو دنیا میں گناہوں کو دھوتے ہیں اور آخرت میں عرش کے سائے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تنہائی میں اللہ کو یاد کرنا ایمان کی پختگی کی علامت ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ تنہائی تمہیں گرا بھی سکتی ہے اور اٹھا بھی سکتی ہے، بس فیصلہ تمہارے دل کے رخ پر ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کسی مسلمان کو اگر کانٹا بھی چبھتا ہے
یا اس سے بھی چھوٹی کوئی چیز اسے تکلیف پہنچاتی ہے تو اس کے بدلے میں اس کا ایک درجہ لکھ دیا جاتا ہے اور ایک گناہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ فضیلت پانے کے لیے شرط یہ ہے کہ جس پر بیماری یا تکلیف آئی ہو وہ اسے اللہ کا فیصلہ مانتے ہوئے صبر کرے اور اجر و ثواب کی امید رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے پاس عیادت کی غرض سے آتا ہے تو مریض کے پاس آ کر بیٹھ جانے تک جنت کے پھل چنتا آتا ہے، پھر جب وہ بیٹھ جاتا ہے تو اس پر رحمت سایہ فگن ہو جاتی ہے۔ اگر وہ صبح کے وقت عیادت کرے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور اگر شام کے وقت عیادت کرے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب فرمایا کرتے تھے: ایسے علم سے جو نفع نہ دے، ایسے دل سے جو اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرے، ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو، اور ایسے نفس سے جو کبھی سیر نہ ہو۔